ابتدائی آیات کریمہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ ہے۔ پہلی بات کہ اس کا نام مائدہ کس وجہ سے ہے، وہ انشاءاللہ آیت کریمہ نمبر 112 114 کے اوپر بات آ رہی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے بیجا مطالبہ کیا تھا۔ بعض مطالبے بجا ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض بیجا مطالبے ضد، ہٹ درمی اور عناد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو وہ مطالبے بھی ان کا بیجا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے کئی معجزات دیکھے تھے۔ یہ معجزہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے دیا، وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے اللہ نبی کے ہاتھ پر ایسی خلاف عقل، خلاف اسباب ایک چیز ظاہر کرتے ہیں جو اسباب سے ماورا، عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ جب عقل میں نہیں آتی ہے، اسباب سے نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ نبیوں کے ہاں ظاہر فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ادھر بھی چھوٹی چھوٹی بات کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، معجزہ شوجزہ نہیں ہے، معجزہ نبیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، برحق ہونے کے لیے اللہ نے ان کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ مادر زاد اندھے کا علاج ڈاکٹر، طبیب، حکیم نہ اس وقت کر سکتے نہ آج کر سکتے ہیں، آج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹری کا عروج تھا، آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا ہم بڑے عروج پر ہیں، اس وقت طب عروج پر تھی۔ ارسطو جیسے طبیب تھے اس وقت، بقراط جیسے بڑے بڑے حکیم تھے، سقراط جیسے موجود تھے، فیثاغورس جیسے موجود تھے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ دنیا کی ہر بیماری کا ہم تشخیص کر کے علاج جانتے ہیں، صرف مادر زاد اندھے کا علاج ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا ہے کہ مادر زاد اندھے کو لاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ فرمایا بتاؤ تمہارے ڈاکٹر عاجز ہیں، تمہارے اسباب عاجز ہیں، تمہاری ٹیکنالوجی عاجز ہے، عقل کے خلاف ایک مادر زاد اندھے کو اللہ نے بینائی دی، یہ نبی سچا ہے۔
تم عاجز ہو۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی اللہ کی قدرت ظاہر کر دے، سب کو عاجز کر کے رکھ دے۔ تو سب ڈاکٹر عاجز تھے۔ یہ سچائی کی دلیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کو ایک بلند مقام دیا، اور بندہ دیکھ کر سوچے تو سمجھ جاتی ہے بکرات فیل ہو چکا ہے، سقرات فیل ہو چکا ہے، ارسطہ تالیس فیل ہو چکا ہے، ادھر ایک بندے کے ہاں ایک کام ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا سچا نبی، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اس کی تو یہ دلیل تھی، یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تھا، اور یہ بڑی چیز تھی اس کی سچائی کے لیے۔ اور یہ بھی تھا، ارسطہ تالیس نے یہ بھی کہہ دیا تھا، طب کا عروج تھا۔ ارسطہ تالیس کہتا ہے میں جڑی بوٹیاں ایسی جانتا ہوں، ہر مرض کا میں علاج جانتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر آج ہر مرض کا علاج نہیں دریافت کر سکے، بے شمار مرض ان سے لا علاج ہے۔ ابھی کچھ کا پہلے کہتے تھے لا علاج، اب کچھ کا علاج آ گیا۔ ٹی بی ایک دور میں تھی لا علاج تھی، اب علاج آ گیا، اور بھی بہت ساری کچھ ہیں، لیکن اب بھی بیچارے عاجز آئے ہوئے ہیں۔ تو ارسطہ تالیس نے کہا میں ہر مرض کا علاج جانتا ہوں، جڑی بوٹیوں کی مدد سے جانتا ہوں۔ اللہ نے واقعتاً پیدا کی ہیں، لیکن ہماری وہاں تک دسترس نہیں ہے، ہماری تحقیق وہاں تک نہیں ہوئی ہے، باقی ہے علاج۔ وہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ما انزل اللہ داءً الا جعل له دواء، دنیا میں اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں لائی جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ بڑا کریم ہے، بیماری لاتا ہے تو ساتھ علاج بھی لاتا ہے، لیکن کہتا ہے ذرا تلاش کرو اور میری طرف رجوع کرو۔ ہے لیکن ہماری کمزوری ہے اجتماعی طور پر۔ تو ارسطہ نے کہا تھا کہ میں ساری مرضوں کا علاج کر سکتا ہوں، مریض میرے سامنے آ جائے، لیکن مریض کی روح نکل گئی میں علاج نہیں کر سکتا ہوں، موت کے آگے میں بے بس ہوں۔ بات تو ٹھیک تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا بتاؤ بھائی مردہ، اللہ کے حکم سے اللہ اس کو زندہ کرے گا اپنے حکم سے۔ یہ میری سچائی کی دلیل ہے۔ لوگوں نے پرانی قبریں بتائیں، یہ قبر بتاؤ۔ واہ، ان پرانی قبروں میں کئی لوگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اوپر کھڑے ہوئے، اللہ کا کلام پڑھا اور خطاب کیا، قم بِإِذْنِ اللہ۔ کیا الفاظ یاد رکھنا، آج کل بھی گڑبڑ ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ قم بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ پیغمبر کو معجزہ دے کر بھی پیغمبر یہ نہیں کہتا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ میرا حکم کچھ بھی نہیں ہے، نبیوں کا حکم بھی نہیں چلتا۔ حکم کس کا؟ نبی نے یہ کہا قم بِإِذْنِ اللہ۔ مردہ اندر سے نکلا، باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، من انت، کون ہے تو؟ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کب فوت ہوا تھا؟ فلاں دور میں فوت ہوا تھا۔ لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ فرمایا بتاؤ میں سچا نبی ہوں۔ لیکن قوم ہٹ درم ہے، ماننے والے چند ایک مان گئے، باقی ہٹ درم، نہ جی نہ، یہ کوئی جادو ہے۔ تو تم بھی جادو کرتے ہو، جادوگر تو اس وقت بھی بہت زیادہ تھے، تم اپنے جادو سے کرتب دکھاؤ نا۔ نہیں دکھا سکتے ہیں، حق حق ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ لفظ یاد رکھ لینا، اس وقت بھی ہمارے بعض ناقبت اندیش، جن کو آخرت کی فکر نہیں، ایمان کا پکا پتہ نہیں ہے، غلو کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے خود بھی سنا، کچھ رسالوں میں بھی دیکھا ہے، کہتا ہے بادشاہو، شیخ عبد القادر جیلانی مردے زندہ کرتا، فلاں پیر صاحب زندہ کرتے تھے، کہا قبر پہ کھڑے ہو کر کہا قم بِإِذْنِی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو عربی سمجھ آئی ہے؟ قم، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ مردہ کھڑا ہو گیا، جی باتیں کرتا تھا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، قرآن کہے گا آگے جا کر، اور یہ غلو کر کے۔ اور خدا کے بندو، ولیوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ ہمیں ولیوں کا ادب دے، احترام دے، عقیدت دے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، لیکن یہ نہیں ہے ان کو اٹھا کر نبیوں تک یا اللہ تک پہنچا دیں، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔
لیکن لوگوں کا بھی ذہن بن جاتا ہے بادشاہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ فضولیات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی زندہ ہو گیا تھا۔ ایک پرانی قبر کے پاس گئے، پرانی کوئی پتہ نہیں تھا، بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھا قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہا کم باذن اللہ، اندر سے بندہ باہر آ گیا، کہا من انتا، تو کون؟ اس نے کہا انا سام ابن نوح، میں سام ہوں، میرا والد نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال پہلے۔ انہوں نے کہا ہاں جی، بڑا قداور، اس وقت قد بڑے ہوتے تھے۔ کہا اچھا تو سام ابن نوح ہے علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو مشرک تھا، 3 بیٹے پکے مسلمان تھے، یہ وہ تھا سام۔ اسی سام کی اولاد میں ہم پھیلے ہوئے ہیں، دوسری اولاد یافس کی ہے۔ تو اس کو کہا ہے جی، عجیب بات یہ تھی، اس کی داڑھی میں سفید بال تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں سفید بال نہیں تھے، تیری داڑھی کے سفید بال کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اس دور کا آدمی نہیں ہے۔ داڑھی میں سب سے پہلے سفید بال ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آئے تھے، اس سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ دنیا آدم علیہ السلام سے دنیا بچپنے سے گزرتے نوح علیہ السلام کے دور سے یہ طفل سے، لڑکپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جا کر یہ جوانی سے ٹپکی تھی، اسی لیے اس کے بال سفید ہوئے تھے۔ اور آج ہم آخر میں آئے تو ہم بڑھاپے میں، جوان بعد میں، سر پہلے سفید ہے ہمارا، ایسے نہیں ہے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھو، بچیوں کو دیکھو، بیچارے نوجوان پریشان ہیں، سر سفید ہو گئے ہیں، داڑھی آئی نہیں، سر سفید ہے، بڑھاپا آ گیا دنیا میں، ہم بڑھاپے میں ہیں۔ تو اس کو کہا ہے تو نوح علیہ السلام کے دور میں تو کالے بال ہوتے تھے، آپ کی داڑھی میں سفید بال، یہ سفید کیوں؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ بات دنیا کو بھی بتا دینا کہ موت کی تلخی بڑی سخت ہے، یہ موت کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے۔ اس موت کے تلخ ذائقے نے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا وہ ایسا دن آئے گا دشت والا، اور بچوں کو بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ فرمایا قوم کو بتانا، ذرا سخت کام ہے، تیاری کر کے آنا۔ اللہ ہم سب کو تیاری اور فکر نصیب فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی لوگوں نے دیکھا، لیکن پھر بھی کم بخت کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے میں نے 2 بتائے، آگے اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ضدی لوگ ضدی ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ میں نہ مانوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگلے کے اوپر الٹا سوال کر دو، ضد کا، اناد کا۔ انہوں نے بھی ایک ضد کا، اناد کا سوال کر دیا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کی زبان استعمال کی۔ اچھا تو ہم آپ کو نبی تب مانیں گے، اللہ کو کہو لگا ہوا دسترخوان زمین پہ آئے، پورا دسترخوان، مائدہ آئے، مائدہ اسی دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر تمام کھانے، تمام پینے، تمام چٹنیاں، تمام چیزیں موجود ہوں، سیدھا دسترخوان لگا ہوا آئے ہمارے سامنے زمین پہ، ہم سارے مل کر کھائیں گے، یہ کر کے دکھا دو۔ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، کہنے لگے حل یستطیع ربک، وہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے رب کی اتنی طاقت اور ہمت ہے، ان تنزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے مائدہ اتار دے ہمارے اوپر۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ ویسے ہم جو دسترخوان بچھاتے ہیں پھر بعد میں کھانا لگتا ہے، یہ جو پہلے بچھاتے ہیں اس کو سفرہ کہتے ہیں عربی میں۔ مائدہ وہ دسترخوان سر پہ سارا کچھ موجود ہو، کہتے ہیں مائدہ اتار سکتا ہے تیرا رب؟ حل یستطیع ربک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، کیسا سوال کرتے ہو کہ اللہ اتار سکتا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، وہ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ظالموں، ظلم نہ کرو۔ انہوں نے کہا چلو اتار سکتا ہے تو ہمارے لیے مائدہ اتارے، ہم بھی کھائیں، ہمارے بچے بھی کھائیں،
پھر ہم مانیں گے واہ عیسیٰ سچا نبی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کھانے کے چکر ہر جگہ چلتے ہیں، کھانے کی دنیا دلدادہ ہے، جہاں کھانا وہاں یہ پیٹ کی وجہ سے انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اور اتنے بڑے بڑے کارنامے دیکھ چکے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئی، کہتے ہیں مائدہ اتار، کھائیں پھر مزہ آئے، کھاتے پیتے رہیں، گنگاتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، کھانا ختم تو نعرے بھی ختم۔ ایسی ہی نہیں ہے بھائی، ایسی ہی ہے امتیاز بھائی، دنیا آج بھی ایسی ہے۔ کھانے کے ہوتے ہیں تو ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں، جب کھانا ختم ہوتا ہے ہمارے نعرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، ان چکروں سے اللہ بچائے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہم کھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ جملہ تمہارا غلط ہے، لیکن وہ بار بار اڑ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، آیت کریمہ نمبر 114 میں آئے گا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، نفل پڑھے، اللہ سے دعا شروع کر دی۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پیغمبر نے بھی دعا شروع کی ہے، اللہ ہمارے اوپر مائدہ اتار دے آسمان سے۔ اللہم انزل علینا، یا اللہ ہم پہ اتار دے مائدۃ، مائدہ لگایا دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا، اور ہماری خوشی کا دن ہوگا، یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ایک کھانے پہ کھا کر خوش، ہم ان کے ایمان پہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ان کو ایمان مل گیا۔ واہ پیغمبرو تمہارا اپنا ذہن ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ تو پیغمبر بھی عجیب مخلوق ہوتی ہے، اللہ کی بڑی مہربان مخلوق ہوتی ہے۔ یہ قوم کے ایمان کے دلدادہ ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے قوم کو ایمان مل جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یا اللہ کر دے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے آج کے لوگوں کے لیے بھی عید، بعد والوں کے لیے بھی مزے ایمان والے، ورزقنا، اور ہمیں اپنی جناب سے روزی عطا فرما۔ اللہ یہ مائدے ویسے لالچ کے ہیں، اپنی جناب سے روزی دینا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور وہ صورت میں اس کا ذکر آتا تھا کہ ہٹ درم طبقے کو دیکھو رب سے مائدہ مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کے بغیر نبی کو مانتے ہی نہیں، مان لاتے ہی نہیں۔ پیغمبر مجبور ہو کر دعا کر چکا ہے، یا اللہ دے دے ان کو مائدہ۔ تو صورت کا نام ہی صورت مائدہ رکھ کر اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ بتایا۔ اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شروع صورت سے ذکر کر کے فرما دیا، سورۃ فاتحہ میں تم پڑھ چکے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے سورۃ البقرہ کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا پھر جب یہ اعلان کر چکے عبادت اللہ ہی کی، مدد بھی اللہ ہی سے، تو وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ، ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے یہودی کرتے تھے، گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے یہودی کرتے۔ اور آج کل ہمارے ہاں گائے کی پوجا انڈیا میں، ادھر گھوڑے کی شروع کر دی ہے۔ تو فرمایا ہم ایسے بھی نہیں کریں گے۔ اور آگے سورت کا ذکر کر کے فرما دیا آل عمران لائی اس کے بعد، تو فرمایا یہ بھی کہہ دو وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران، اور ہم عمران کے خاندان کے ولیوں کی بھی پوجا نہیں کریں گے، وَلَا نَسْتَعِينُ آلَ عمران، اور عمران کے خاندان کے ولیوں سے بھی مدد نہیں مانگیں گے۔ تو فرمایا ہم اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی کی عبادت۔ سورۃ نساء میں ترقی کر کے فرمایا پھر مرملہ اظہار کرو وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ وَالْيَتَامَى، کہ ہم یتیموں کے، عورتوں کے پورے پورے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ نے پھر سورۃ مائدہ بتائی تم یہ کام کرو میں غیب سے تمہیں روزی عطا کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اس لیے سورۃ مائدہ کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا تم عبادت اللہ ہی کی، مدد اللہ ہی کی، گائے کی پوجا نہیں، گھوڑے کی نہیں، اولیاء کی پوجا نہیں، چاہے وہ عمران کے خاندان کے ہوں چاہے کسی اور کے ہوں۔ آل عمران کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ آپ پڑھ چکے تھے۔ اور عورتوں کے حقوق ادا کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا کہ میں پھر تمہارے اوپر مائدہ نازل کر دوں گا، اور وہ تمہیں غیب سے ایسی روزی ملے گی تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔
تو اس وجہ سے سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ مائدہ۔ تو مائدہ میں اللہ نے پیشن گوئی دی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مائدہ کو چھوڑ، تمہیں میں مائدہ دوں گا، تم اس کام پہ پورے اترو۔ اللہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سورۃ مائدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے اماں عائشہ صدیقہ دیگر فرماتے ہیں نبی کی زندگی کے آخر میں آئی، تو یہ نہ سوچنا کہ یہ چونکہ آپ پہلے آ گئی، چونکہ یہ بعد میں منسوخ ہو گیا ہوگا، یہ فرمانی اٹل صورت ہے، جو حلال ہے اس میں حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ اور سورۃ مائدہ زبردست ترین حرام اور حلت کو بیان کرے گی، مائدہ بھی انعام بھی، جس میں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، جو ہمارے معاشرے میں تباہی ہے اس کی کلیاں کھول دے گی کہ یہ ناجائز نہ کرو۔ خدا کے بندو، اللہ ہمیں دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی اعزہ فوت ہو چکے ہیں اقربا، اللہ ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دین کے تقاضوں پہ پورا طور پر عمل کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار گھروں میں بیچارے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو سکون و راحت نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، غیبی طاقت سے ان کو غلبہ عطا فرما، ان کے مقابلے میں یہود کی صہیونی شرارتوں کو یا اللہ ملیا میٹ فرما۔ یا اللہ یہود جو نسل کشی پہ اترے ہیں، یا اللہ ان یہودیوں کو برباد فرما دیں، ان کے اسلحے کو بیکار اور معطل فرما دیں، اس کے مقابلے میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرما، اپنے سچے قرآن سچے نبی کا تابع فرمانبردار بنا دے، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔